بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر آپ نے مساجد کے اندر یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ کچھ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں اور یوں گمان ہوتے ہیں کہ انہیں بہت کوئی زیادہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، یا پھر انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کسی مشین کا گمان ہوتے ہیں، جیسے مشین اپنی ایک ہی مقرر رفتار کے ساتھ کام کرتی ہے، ویسے ہی یہ لوگ اپنی ایک ہی رفتار کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ عورتوں کو بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جلدی سے وضو کیا اور پھر جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں مصروف ہوگی۔ عموماً زیادہ تر لوگ، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں، وہ نماز کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن اس کو قابل تحسین یا قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا۔ مثلاً کسی نے فجر کی 2 فرضوں میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورہ اخلاص کو اس کے ساتھ ملایا۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ جب ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو پہلی 2 آیات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملاتے ہیں، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جب کوئی نمازی پہلی اور دوسری دونوں آیات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک ہی ایک سورت ملا کر پڑھ رہا ہے تو یہ عمل مکروہ تنزیہ کہلاتا ہے، یعنی اس عمل سے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن قابل تحسین نہیں۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جب نماز جیسا عمل کیا جائے تو ہرگز اس کے اندر کسی بھی قسم کے مکروہات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں رپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی جان لیجئے کہ فرض نماز کی پہلی دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی سی بھی 3 آیات کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ مثلاً اگر ان آیات چند چھوٹی ہوں، جیسا کہ سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ عصر اور سورہ نصر وغیرہ کی آیات ہیں، تو کم از کم 3 یا پھر مکمل سورت کی تلاوت، اور اگر کوئی بڑی آیت ہو جو کہ ایک ہی آیت 3 کے برابر ہو تو پھر ایک آیت کی تلاوت کرنے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یا پھر بڑی والی 2 آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہے فرض نماز کا مسئلہ۔ لہٰذا اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ ہر رکعت میں صرف سورہ اخلاص ہی نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ مختلف صورتیں بھی بدل کر پڑھنی ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں سنت اور نوافل کی جانب۔ تو ان میں تہجد کی نماز بھی ہے، چاشت، اشراق اور دوسرے نوافل کی نمازیں، مثلا صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ، یا کوئی دوسری نماز کے جو نوافل آپ منت مانی ہوئی ہے کہ میرا فلاں کام بغیر خوبی ادا ہو جائے تو میں اللہ کی خوشنودگی کی خاطر اتنے نوافل ادا کروں گا یا کروں گی۔ تو فرض نمازوں کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ان کے تمام رکعتوں کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عمل بلا کرائیت ہے، یعنی اس میں کوئی کرائیت اور قباحت نہیں ہے۔ فرائض کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایک ہی سورت رپیٹ کرنے سے مکروہ کا کوئی اشکال نہیں۔ تو مکروہ تنزیہ کا مسئلہ صرف اور صرف فرض نمازوں کے اندر ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت چھوٹا سا اور باریک سا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر رکعت کے اندر آپ ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ بالکل آپ ہر رکعت کے اندر ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ فرض نماز میں اگر آپ ایک ہی سورت کو رپیٹ کریں تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، یعنی نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ عمل قابل تحسین اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یا دوسری بات جو ضروری کرنے والی ہے، تو چاہے مرد حضرات ہوں یا جو مساجد میں جا کر جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، یا خواتین ہوں جو گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، تو ہر ایک کو یعنی ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں جو ہے مہا ترجمے اور تجویز کے ساتھ جو ہے اچھی طرح یاد کریں، یعنی سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 سورہ مبارکہ جو ہے ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کو چاروں کل اور سورہ کوثر آتی ہے تو وہ 5 صورتیں تو اسے پہلے سے آتی ہیں، لہٰذا باقی رہے گی 5، تو اسے چاہیے کہ وہ پانچوں یاد کر کے 10 صورتیں مکمل ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کریں، تاکہ اگر مرد حضرات کو کبھی امامت کروانی پڑ جائے تو وہ خوبصورتی کے ساتھ سورہ مبارکہ کی تلاوت کر سکیں، اور اسی طرح خواتین بھی گھروں میں نماز ادا کرتے وقت اپنی نمازوں کو خوبصورت اور قابل تحسین طریقے سے ادا کر سکیں۔ اس لیے آخری 10 صورتیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اگر آتی ہیں تو پھر بھی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ان کا تلفظ درست جو ہے کروا لیں، اگر نہیں آتی تو بھی کسی قاری صاحب کی مدد سے ان کی ادائیگی اور تلفظ جو ہے درست کروا کے انہیں زبانی یاد کر لیں۔ اب یہاں یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جو لوگ نفل نمازوں میں ایک ہی سورت رپیٹ کرنے کی عادت ڈالیں گے وہ ہے سورہ کوثر یا سورہ اخلاص یا کوئی بھی دوسری صورت ہے۔ اب مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ آپ ہر نماز میں ایک ہی سورت جو ہے بار بار دہرا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن جو لوگ نوافل اور سنتوں میں ایک ہی سورت کو بار بار دہرا رہے ہوں گے
تو لاشعوری طور پر ان سے فرض نمازوں میں بھی یہ غلطی ہوگی کہ وہ فرض نمازوں کے دونوں رکعتوں میں بھی ایک ہی صورت کو دہرا لیں گے، اور یہ عمل وہ جان بوجھ کر نہیں کریں گے بلکہ لا محالہ طور پر ان سے سرزد ہو جائے گا۔ تو اب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ ایسی نمازیں جیسے تہجد کے نوافل اور اشراق کی نماز ہے کہ جس میں علماء اکرام خود بتاتے ہیں کہ ہر ایک رکعت کے اندر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ التسبیح یا دوسرے کچھ ایسے نوافل بھی ہیں کہ جن میں علماء خود بتاتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی کتنی تعداد پڑھنی ہے، تو ان میں اس تعداد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب کسی کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں آتی ہوں گی تو اسے پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عام نمازوں کے اندر ایک ہی صورت کو بار بار رپیٹ کرے۔ اس طرح سے وہ جب بھی نوافل سنتے یا فرائض ادا کرے گا تو ہر ایک رکعت میں کوشش کرے گا کہ مختلف صورتوں کی جو ہے وہ تلاوت کرے، اور اس طرح سے اس کی پوری نماز جو ہے خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سورہ اخلاص یا سورہ کوثر سے بیعت رغبت ہے اور ہمیں اس صورت کو ہر رکعت میں ادا کرنا پسند ہے، تو یقیناً وہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازوں میں یعنی سنتوں اور نوافل میں وہ اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی عرض نہیں ہے۔ لیکن جب فرض نماز ادا کریں تو ہم ایسا عمل ہی کیوں کریں کہ جس میں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی قرائت پائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔